اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت۔ الحمدللہ رب العالمین، بے شک سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ قرآن و حدیث اور ان کی تشریحات کے بیشتر ذخیروں کو دیکھنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خالق کائنات کے لیے از اول تا آخر ایک ہستی، ایک ذات ہے جو اس پوری بزم کائنات میں اس کی محبوبیت کے مقام پر فائز ہے۔ وہ ہے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث قدسی ہے جسے کئی ائمہ و محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ چنانچہ جو ہستی خالق کو اس قدر محبوب ہو تو اس کی مخلوق اس سے کیوں نہ محبت کرے۔ محبت کیا ہے؟ اس بارے میں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ محبت جذبہ دل ہے، طبیعت کی ایک طلب ہے۔ یہی طلب ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ محبت تمام عالم پر کار فرما ہے۔ حیوانات میں الفت و نفرت ہے، انسان میں محبت ہے، عشق ہے۔ اس کی تحریک اصل میں فوق العرش پر ہوئی ہے۔ ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے محبت کا حکم ان الفاظ میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایماندار ہیں اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں محبت کی تعلیم نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ نبی معظم سے بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے تو ہم واقف ہیں کہ ذات اور صفت دونوں کا مجموعہ اسم کہلاتا ہے۔ مثلا رحم اللہ کی ایک صفت ہے، اس کا موصوف یعنی اللہ ذات ہے، اور رحیم اسم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کثرت ہے، لہذا اسماء الہیہ بھی بہت سارے ہیں۔ اس کے سب ہی نام اسماء الحسنہ ہیں، اچھے ہیں، لیکن آن حضرت نے ایک حدیث میں 99 اسماء الحسنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسماء و صفات الہیہ کے مظاہر ہیں۔ اس کا ہر ظہور اللہ تعالیٰ کے لیے مثل آئینہ ہے جس میں وہ اپنی قدرت کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اسماء الحسنہ کے تعلق سے قرآن مجید میں 4 آیات آتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کی صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے،
ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کے تعلق سے یہاں تک فرما دیا کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ 99 اسماء من حفظها دخل الجنہ۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی کئی صفات سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی اسماء مبارکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی یہ کثرت آپ کی ذات کے ہمہ جہت اور ہمہ صفت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے ایک نام فتاح ہی کو لے لیں تو ہم کو تاریخ آپ کی زندگی میں ہونے والے تمام غزوات کی طرف لے جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے ابھرتے ہیں۔ لہذا یہاں ایک ویڈیو سیریز پیش کی جا رہی ہے جس میں حضور کے چند اسماء مبارکہ کو لے کر رسول اکرم کی ذات میں موجود صفات پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ قطع نظر اس کے اس ویڈیو سیریز رحمت للعالمین کا بنیادی مقصد رسول مکرم کی یاد ہے، آپ کا ذکر ہے۔ کیسے ہیں محبوب امر حق یہ ہے صلو علیہ، یاد ان کی بھی ہے ذکر اللہ سے ملتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ کی پیروی سب سے بہتر ہے، بے شک یہی بہترین نمونہ ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور وہ جو اسے کثرت سے یاد کرتا ہو۔ چنانچہ یہاں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بیان میں بھی کچھ کہنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے میری کم علمی اس کے اظہار میں اس کا پورا حق تو ادا نہ کر سکے گی، لیکن بس یوں سمجھا جائے کہ اس کام کا بنیادی مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ سے محبت کا اظہار ہے۔ ذرا غور کریں کہ حضرت کی حدیث کے مطابق جب اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنہ کے صرف حفظ کر لینے پر ہی ہم کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی مدد سے آپ کی ذات میں موجود مختلف صفات کی کچھ تفصیل بیان کرنے کا یہ عمل میرے لیے شاید سرکار دو عالم کی شفاعت کے حصول ہی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا رحمت للعالمین وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔